بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک غزوے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ یہ غزوہ ذات الرقاع، یہ رقاع کپڑے کے چتھڑے کو کہتے ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوہ میں چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور ہم نے ان پر کپڑوں کے چتھڑے لپیٹ لیے، اس لیے اس غزوہ کے نام کا ذات الرقاع پڑ گیا۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ بعض مورخین نے کہا کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید و سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا جانے لگا۔ اور بعض کا قول ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام ذات الرقاع تھا، اس لیے لوگ اس کو غزوہ ذات الرقاع کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوں۔ یہ زرقانی میں بھی ہے۔ ایک شخص تجارت کے لیے مدینہ آیا، اس نے بتایا کہ قبائل انمار و ثعلبہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا۔ حضرت عثمان بن عفان کو مدینہ پاک میں نائب مقرر کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے تین بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی یہ نسبت ان پر پوری طرح قابو پا لیتا اور ان کو شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا، لہٰذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کاروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوہ کا تذکرہ 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ وقوع 7 ہجری بتایا ہے، اور چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بغوش اسلام ہوئے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حبش سے اس وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تھے۔ جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں میں بنی ثعلبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ پاک کا انتظام حضرت ابوذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جماعت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ الخوف حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ پیچھے چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئی
اور قوم کی 2 رکعتیں۔ یہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407۔ یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے، ساتھ تھے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتڑے لپیٹتے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع چیتڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے باب غزوہ ذات الرقاع۔ اور صحیح بخاری میں بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ایک نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ابو دعانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، پھر وہ تلوار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ سنگ دل اعراب کی مرعوب اور خوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والی سرایہ کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں غطفان کے قبائل نے اس غزوے کی کیا سازش کی۔ یہ سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ مختصر السیرہ شیخ عبداللہ بن نجدی، نیز دیکھیے فتح الباری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کے طریقے مبارک پہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔